ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بٹ صاحب اب ابھی شہباز کھوسہ صاحب نے کہا ایک تو اگر آپ بتا دیں کہ آئینی ترامیم ٹوٹل کتنی آ رہی ہیں تو وہ اپنا اعتراض واپس لے لیں گے. دوسرا میرا سوال سن لیں. جب بھی کوئی آئین سازی کی جاتی ہے, قانون بنایا جاتا ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزننگ کوئی لاجک ہوتی ہے. ہم نے جو 65 سے 68 کیا ہے, مدت ملازمت آپ بڑھانا چاہتے ہیں, 3 سال ایکسٹرا دینا چاہتے ہیں. چائنا میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا ہے. ان کا ریزن کیا ہے؟ ان کا ریزن یہ ہے کہ ان کے ہاں 1 چائلڈ پالیسی تھی. وہ دنیا کی سب سے بوڑھی پاپولیشن ہے, ایج کر رہے ہیں لوگ جو ہیں, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 30 سال جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں. ہمارا کیا لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے, لوگ ہیلدی ہو گئے ہیں, ماؤں نے بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے ہیں, ینگسٹر ختم ہو گئے ہیں. آپ لوگ جو لوگ سسٹم میں آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں 3 سال یہ کنٹینیو کریں تو جو نیچے سے لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کرے گا. کیا ہے چائنا کے وسائل؟ مجھے ایک بات بتائیں, جو چائنا کی تو وجہ سمجھ آتی ہے, ان کے پاس تو ینگ پاپولیشن نہیں ہے. بڑھائے گئے ہیں تو یہ سب کے لیے ہے, کسی ایک کے لیے تو نہیں ہے. تو آپ حق تلفی کیوں کر رہے ہیں آج کے نوجوان؟ کس حق تلفی کیوں ہے؟ اوپر سے کوئی بندہ ریٹائر ہوگا, نیچے سے لوگ پروموٹ ہوں گے, تو آپ کو ایکسپیرینس لوگ چاہیے. اگر وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, اگر وہ 65 سے 68 سال کیا گیا تو وہ سب کے لیے کیا گیا ہے, کسی ایک کے لیے تو نہیں کیا گیا. تو پھر آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر ہمیں ایکسپیرینس لینا چاہیے اس چیز تو افتخار چودھری صاحب کو بلا کے ہم چیف جسٹس لگا دیکھیں نا. میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس چیز پہ کیا اعتراض ہے کہ عمر 65 سے 68 کر دی گیا ہے, نیچے 60 سے 63 کر دی گیا ہے. مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں آپ سے ریزننگ دیکھیں نا, آپ کو تجربے کار لوگوں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا. ریزننگ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, میں ریزن بتا رہا ہوں آپ کو. اس ریزن پہ تو میں آپ سے پھر سوال کر رہا ہوں کہ پھر آپ افتخار چودھری کو بلا لیں, کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ان سے سینئر ہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے, مجھے آپ بتائیں, جب وہ 3 سال پڑھی ہے تو وہ سب کے لیے پڑھی ہے, کسی ایک کے لیے پڑھی؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. اس میں آج کے ینگسٹرز کا استحصال ہوگا نا. نہیں, دیکھیں ینگسٹر جب آئیں گے وہ بھی 3 سال آگے جائیں گے. سر آپ اوپر سے لوگوں کو ریٹائر کریں گے تو آج آپ لوگوں کو روزگار کیسے دیں گے؟ اس میں کیا غلط کام ہے؟ دیکھیں نا, یہ کسی ایک کے لیے تو بن نہیں رہا. سر یہی تو میرا سوال ہے کہ آج اگر جو بچہ گریجویٹ ہو کر یونیورسٹی سے نکل رہا ہے, اس کے پاس گورنمنٹ جاب اپلائی کرنے کی اپرچونٹی کم ہو جائے گی جب آپ موجودہ تمام کے تمام سول بیوروکریسی, ملٹری, عدلیہ, تمام کے تمام لوگوں کو 3 سال بڑھا دیں گے. اگلے 3 سال آپ آدھے لوگ ہائر کریں گے جتنے آپ ابھی ہائر کرتے ہیں. آپ کیسے کر رہے ہیں؟ پھر اگر وہ جو 3 سال آئیں گے تو وہ جو نیچے ینگسٹر آئیں گے ان کے بھی آگے 3 سال بڑھ جائیں گے نا. یہ کنٹینیو ہوگا, کسی ایک کے لیے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں کیا غلط بات ہے کہ آپ اس کی, اس میں غلط بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سر دیکھیں, یہ جو کلچر ہے فارن آفس آف پاکستان میں, آپ لوگ 20% لوگ بھرتی کر لیتے ہیں جن کو نان کریئر ڈپلومیٹس کہا جاتا ہے. ایک ڈپلومیٹ ریٹائر ہوتا ہے, وہ 6 ٹینیورز کاٹ لیتا ہے, جان نہیں چھوڑتا. جو کریئر افسران ہیں جن کی جاب چل رہی ہوتی ہے ان کو پوسٹنگ نہیں ملتی. آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ امریکہ میں, اقوام متحدہ میں, چائنا میں, انڈیا میں, میں آپ کو انہوں نے بھی 3 سال بڑھا دیے. سر درجنوں اگزامپلز دے سکتا ہوں جہاں پر ہمارے سابق سفارتکاروں کو آپ لوگوں نے لنگر آن کیا ہے. شاہد ملک صاحب کو آپ 6 سال ایکسٹرا رکھا. مجھے یہ ایک بات بتائیں, لیجسلیشن کون کرے گا؟ اسمبلی میں کی جائے گی نا, اسی کا رائٹ ہے نا. یہ رائٹ آپ اس سے لے نہیں سکتے, سپریم کورٹ بھی نہیں لے سکتا. سپریم کورٹ تو جو لیجسلیشن جو قانون بنتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اس کو وہ تشریح کر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہوا ابھی اس کو مخصوص نشستوں پہ؟ آئین کہتا ہے کہ آپ نے 3 دن میں آزاد بندے نے کسی جماعت میں جانا ہے. پھر کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, آپ جو لوگ اس میں چلے گئے ہیں سنی اتحاد میں, ہم آرڈر کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑیں, 15 دن آپ کو دے رہے ہیں, آپ دوسری جماعت میں جائیں. یہ کدھر لکھا ہے؟ مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے؟ فیصلہ میں نے پڑھا ہے, وہ ایسے نہیں کہا. کیسے؟ اب آپ بتا دیں مجھے. فیصلے میں یہ کہا گیا کہ 15 دن میں ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ نے کس سیاسی جماعت سے کیوں, یہ کیوں ہے؟ ویسے تو ایک چیز جو سنی اتحاد میں چلے گئے تو وہ سنی اتحاد میں ہو گئے. اگر سپریم کورٹ اپنی مرضی کے, دیکھیں قانون جو کہتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے دیکھنا 62 63 میں انہوں نے کہا جی آپ نے فلاں چیز غلط کی, آپ کو ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. اگر وہ سپریم کورٹ پہ بحث کرنے, ورنہ میں بالکل پورے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر آزاد آدمی نے کسی
کسی بھی جماعت میں وہ چلا جائے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو تین دن میں فیصلہ کرنا تھا وہ 15 دن میں کیا جائے. وہ ایفیڈیوٹ کی بات ہے, سیاسی جماعت جو جوائن کرنے کی بات نہیں ہے. پھر اس ایفیڈیوٹ کی ویریفیکیشن جو ہے, جو سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن ہے, وہ کنسرنڈ پارٹی سے ہوگی. کنسرنڈ پارٹی اس کو اوکے کرے گی تو 7 دن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان. مجھے جو سمجھ آتی ہے بات, یہ بالکل ڈفرنٹ بات ہے. میں جو 42 پیپر چلے گئے, آپ نے کس قانون کے تحت کہا کہ آپ یہ چھوڑیں 15 دن لیں اور فلاں جماعت میں چلیں؟ 41 لوگوں کو یہ آپشن بھی ہے اس میں کہ وہ یہ لکھ کر دے دیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑا تھا. قانون کیا کہتا ہے؟ مجھے آزاد بندے کے جو ہمارا قانون بنا ہے, اسمبلی نے بنایا ہے کہ آپ نے 3 دن میں دوسری جماعت میں. ہم پورے 5 پروگرام آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس پر کر لیں گے. بس یہی بات ہے کہ آپ یہ رائٹ نہیں لے سکتے. قانون بنانا اسمبلی کا ہی کام ہے. سپریم کورٹ یہ رائٹ نہیں کر سکتا. سر یہ سوورن رائٹ ہے, البتہ نمبر کیسے پورا ہونا ہے, اس کا طریقہ کار کیا, وہ تو میں پہلے بھی سوال کر چکا ہوں. ہم نے تصویر 2/3 اکثریت جب ہوتی ہے اس کے لیے اگر کوئی قانون پاس ہوتا ہے اس کو قانون پاس ہوگا, وہ قانون اجازت دیتا ہے. 2/3 اکثریت ہم کیسے پورے کر رہے تھے؟ حکومت کی جماعتیں جو ان کا نمبر ہے 211 اور رحیم یار خان کی سیٹ کے بعد 212, 8 بندے ہیں مولانا فضل الرحمان کے, 4 بندے آپ مزید کیسے کریں؟ میں نے آپ کو پھر ایک بات کی, سینٹ میں آپ کا نمبر ہے 54, سینٹ میں آپ کا, سر دوسرا بھی سوال, سینٹ میں آپ کا نمبر ہے 54, 5 بندے مولانا فضل الرحمان کے, 3 بندے ایم ایل ولی خان صاحب کی پارٹی کے, 2 مزید لوگ آپ کہاں سے لائیں گے؟ اچھا میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. سنیں نا, دیکھیں آزاد بندے جو ہیں, آزاد بندے ہیں کہ نہیں اسمبلی میں, اگر وہ کسی دوسری جماعت میں آ کے ووٹ دیتے ہیں یا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جو قانون بن رہا ہے ٹھیک ہے, ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ کو نمبرنگ پوری کرنی ہے. 2/3 اکثریت چاہیے. لندن سے تقریر کی, دیکھیں نا 2/3 اکثریت جب ہو جائے گی, نمبر پورے ہو جائیں گے, وہ بل پاس ہوگا اور ضرور پاس ہوگا. اور دوسری بات 10 دن بعد 8 دن بعد آپ دیکھیں گے جب نمبر پورے ہوں گے تو بل پاس ہوگا. 2 مزید مہمان موجود ہیں, مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں. فیصل چودھری صاحب, 65 سے 68 کرنا, ریزننگ اور لاجک کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کہ 65 سال کی عمر کے بعد بھی کسی کو رکھا جائے 68 سال کے بعد؟ 68 سال لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے, ہیلدی ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ, یہ تمام لوگ بہت بہتر پرفارم کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے 65 کے بعد والے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو 68 کی تجویز ہے یہ جو ہے نا پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوئی, اور اس وقت جو ہے یہ ایم ایم اے کے ساتھ 68 کی گئی تھی. ججز جو ہیں بہت سارے ججز اس پہ, لیکن جب یہ نیگوشیٹ ہوا تو یہ واپس 65 پہ چلے گئی, تو ان سب کو گھر جانا پڑا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ججز کا کام جو ہے پاکستان میں, خاص کر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں, وہ بہت ہیکٹک ہوتا ہے, اور جتنا برڈن ان کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو عدالتی جو سارے حالات ہیں, واقعات ہیں, ان میں جو زیادہ ماڈرنائزیشن ہے نہیں. تو ایک آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ روزانہ کورٹس, آپ تو کورٹس کور بھی کرتے رہے ہیں, تو ایک عمر کے بعد جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے ایفیشنسی سے کام نہیں کرتے. 68 ایئرز آپ صرف یہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ انالیسس کیا ہے کہ پاکستان کے فائنانسز کے اوپر, جو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایک جج کتنے کا پڑتا ہے؟ ہمارے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں تقریباً 35-40 لاکھ روپے مہینہ میں پڑتے ہیں. ان کے تنخواہیں, ان کے خرچے, اور ان کی جو ایویلویشن پھر آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. تو اس حساب سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شاید یہ برڈن نہیں شیئر کر سکتی کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ خرچہ ہو. اسی طرح سے جو میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان میں اگر کہیں پہ ضرورت ہے زیادہ ججز لگانے کی, تو وہ کانٹریکٹ کے اوپر لائرز کو لیا جا سکتا ہے, اور بار کونسلز کو اس پہ غور کرنا چاہیے. پینڈنسی کو کم کرنے کے لیے نیچے کی کورٹس میں آپ کو دنیا بھر میں کانٹریکٹ جابس ہوتی ہیں, وہاں پہ پینشن نہیں ہوتی. پینشن کا بل جو ہے اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت, یورپ ہو, امریکہ ہو یا ایشیا ہو, وہاں پہ جو اکانومیز کو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ پینشنز کا ہے, کہ پینشنز کے جو بل ہیں وہ جی ڈی پی سے بھی بعض ممالک کے بڑھ گئے. ہمارے یہاں پہ ہم تو آلریڈی جو کام کرتے ہیں وہ آئی ایم ایف کی ٹارچ اگر نہیں آئے گی تو ہم لوگ تو بالکل ہی ہینڈی ہو جائیں گے, یعنی پنجابی میں کہتے ہیں اتھل ہو جائیں گے. سو ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو وسائل بھی نہیں اتنے. تو ججز کی جو اس وقت خاص کر اگر آپ کسی شخصیت کو سامنے رکھ کے دیکھیے, قانون سازی کرنے کی جو طریقہ کار ہے
حکومت کی نیت کے اوپر بھرپور شک اس وقت عوام کو بھی ہے, وکلاء کو بھی ہے. اس وقت جو وہاں پہ سب سے پہلے ماحول بھی تو حکومت نے نہیں بنایا. دیکھیں جو اس وقت حکومت تو سب سے بیسک کام یہ ہوتا ہے, دیکھیں سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس گروہ کی جو کہ حکومت میں موجود ہوتا ہے. چھپانا, سیکریسی, رات کے اندھیرے میں پھر ان کے پاس اپنا بھی جو ہے وہ نہیں تھا, مسودہ حکومت کے پاس بھی نہیں تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنی سیکرٹ رکھ کے آپ کون سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی کیا کریں. 5-10 دنوں کے بعد بھٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے گا, آ جائے بل, لیکن اگر وہ یہی بل آیا تو دیکھیں اس کا پرابلم ہوگا. صحیح, اس وقت بہت کم رہ گیا. مجھے کھوسا صاحب رات کا اندھیرا کہ چھپا کے تو ہر چیز اوپن ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اپوزیشن بیٹھی ہے, حکومت بیٹھی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا نا, دیکھیں اگر آپ کے پہلے جو لا منسٹر, پارلیمنٹری افیئرز منسٹرز ہیں, اگر وہ ڈرافٹ جو ہے میڈیا کو پریس کانفرنس ہوتی وہاں پہ شیئر ہوتا, وہی آپ ڈرافٹ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ شیئر کرتے, کمیٹی میں چلا جاتا. سر آپ بار ایسوسیشن کے ساتھ کرتے ہیں. صاحب کوئی کامنٹ تو رسپیکٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, سوری شہباز آئی ایم ٹیکنگ یور ٹائم, تو اگر وہاں پہ چلا جاتا تو پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو طریقہ کار بھی اڈاپٹ کیا گیا وہ بھی غلط ہے, اور جو آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں امینڈمنٹس, ان کے اوپر بھی فنڈامنٹل اعتراضات. دیکھیں اعتراض آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے یا کچھ یہ چیزیں نہیں, ان کی حیثیت یہ تھا, یہ تھا, میں بات کرتا ہوں سسٹم ہے. مولانا صاحب کھوسا صاحب 65 سے 68% اسپیسیفک ہے. یہ اپوزیشن بھی ساتھ بیٹھ کے رائے یہ ہے کہ آپ کی جو امینڈمنٹس جو آپ لانا چاہ رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ لانا چاہ رہے ہیں, اس سے آئین, جمہوریت اور عوام کے کہنے پہ تاثر آپ کے خلاف یہ ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے, بہتر نہیں ہے, بلکہ اس سے زیادہ ابتر. شہباز کھوسا صاحب یہ سوال اب بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, اس کو پاس کریں, یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. کھوسا صاحب یہ سوال بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے یا ان گڈ نیشنل انٹرسٹ یہ طے کیا گیا کہ 68 سال کر دی جائے, یا کسی مخصوص شخص کو فائدہ اٹھانے کے ان کو بھی فائدہ ہوگا, یہ سب کچھ. چلے 5 سیکنڈ میں, سر 5 سیکنڈ میں یس نو میں جواب دے دیں. سیدھا لکھ دیتے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس کے طور پر رکھنا. صحیح. آن دس نوٹ سر, تھینک یو سو مچ. آن دس نوٹ آئی ہیو ٹو کلوز مائی پروگرام. ناصر بٹ, فیصل چودھری صاحب, شہباز کھوسا صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.